نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلامی کا ایک انتہائی ظالم، انتہائی جابر اور انتہائی سفاک حکمران گزرا ہے، جس کی تاریخ ظلم، ستم اور قتل و قتال سے بھری پڑی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ خیر القرون کے زمانے کا بندہ تھا، اور خیر القرون کے زمانے کے اندر لوگوں کے اندر اور بالخصوص حکمرانوں کے اندر بعض ایسی صفات بھی موجود تھیں کہ جو آج کل کے نیک اور پارسا حکمرانوں کے اندر بھی دیکھنے میں نہیں ملتی۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں حجاج بن یوسف کے ایسے متعدد واقعات موجود ہیں جس میں اس نے کافی غیرت اسلامی اور اسی طرح حمیت اسلامی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ شیخ ابو عباد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس خادم سے ملا ہوں جو حجاج ظالم کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کوئی ایسی عجیب بات بتاؤ جو تم نے حجاج سے دیکھی ہو۔ تو اس نے بیان کیا کہ حجاج کا بھتیجا واسط کا گورنر تھا۔ واسط میں ایک عورت تھی، کہا جاتا تھا کہ واسط میں اس وقت اس عورت سے زیادہ حسین کوئی اور عورت نہیں تھی۔ چنانچہ حجاج کے بھتیجے نے اس عورت کو اپنے خادم کے ہاتھوں شادی کا پیغام بھیجا، تو اس عورت نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میرے بھائیوں کے ساتھ میری شادی کی بات کر لو۔ اس عورت کے 4 بھائی تھے، لیکن اس گورنر کے بھتیجے نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے یہ طریقہ منظور نہیں، اور اس عورت کو جب مجبور کیا تو اس عورت نے اپنی وہی بات دہرا دی اور کہا کہ حرام طریقہ تو ہرگز نہیں۔ لیکن اس گورنر یعنی حجاج بن یوسف کے بھتیجے نے کہا کہ سوائے حرام کے اور کچھ نہیں۔ پھر اس نے اس عورت کی طرف ہدیہ بھیجا، جس کو لے کر اس عورت نے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ہدیہ جمعہ کی شام کو بھیجا گیا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی ماں کو کہا کہ گورنر نے میری طرف پیغام اور ہدیہ بھیجا ہے، تو اس نے اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ پھر اس عورت کی ماں نے اس کے بھائیوں سے بات کی کہ تمہاری بہن نے ایسا گمان کر رکھا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو تسلیم نہ کیا، بلکہ اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ تو عورت نے کہا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ رات کو میرے پاس آئے گا اور تم دیکھ لینا۔ چنانچہ اس عورت کے بھائی اس کے سامنے والے گھر میں بیٹھ گئے۔ بہن کے پاس گھر میں چراغ بھی موجود تھا، جس کی روشنی کے باعث وہ اس کے پاس آنے والے شخص کو دیکھ سکتے تھے۔ اس عورت کی ایک لونڈی تھی جو گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ جب وہ آیا اور اپنی سواری سے اترا تو اپنے غلام سے کہا کہ جب اندھیرے میں مؤذن اذان دے تو اس وقت میرے پاس سواری لے کر آ جانا۔ پھر وہ اندر چلا گیا اور لونڈی اس کے سامنے چلتی گئی اور کہتی گئی کہ تشریف لائیے، تو وہ اندر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ عورت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ بھی جا کر اس کے پاس لیٹ گیا، پھر اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر کہنے لگا، یہ ٹال مٹول آخر کب تک؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے بدکار، اپنا ہاتھ دفع کرو۔ اتنے میں اس عورت کے بھائی تلواریں لے کر آ گئے۔ انہوں نے اس گورنر کے بھتیجے یعنی حجاج بن یوسف کے بھتیجے کے ٹکڑے کر دیے اور ایک چمڑے میں باندھ کر واسط شہر کی ایک گلی میں پھینک آئے۔ پھر غلام جو سواری لے کر آیا تھا آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ پھر جب اس کو صبح ہونے کا خوف ہوا اور سواری کے پہچانے جانے کا خوف ہوا تو واپس چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی تھا۔ پھر اس کی لاش کو حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا اور اس گلی کے مکینوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حجاج نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اس واقعے کے بارے میں بتاؤ، تو لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، بس اتنا علم ہے کہ ہم نے اس کو وہاں پڑا ہوا پایا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف سمجھ گیا اور کہا کہ جو شخص اس کا خادم تھا اس کو پیش کرو۔ چنانچہ اس کو پیش کیا گیا جو اس کا خادم بن کر آیا تھا۔ لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ شخص اس کا رازدان ہے۔ حجاج نے اس خادم سے کہا کہ مجھے اس کا حال اور واقعہ سچ سچ بتاؤ۔ یہ سن کر اس نے انکار کیا۔ اس پر حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ اگر تم سچ بولو گے تو میں تمہاری گردن نہیں اڑاؤں گا، اور اگر جھوٹ بولو گے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی اور تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ سن کر اس شخص نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اس واقعے کو سن کر اس عورت کو اور اس کی ماں کو اور اس کے بھائیوں کو بلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان سب کو پیش کیا گیا تو حجاج نے اس عورت کو سب سے الگ کر کے پوچھا تو اس نے ویسا ہی بتایا جس طرح اس غلام نے بتایا تھا۔ پھر اس عورت کو الگ کھڑا کیا اور اس کے بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی وہی بتایا اور کہا جو کچھ آپ نے دیکھا اور ہم نے کیا ہے۔ یہ سن کر حجاج نے ان سب کو آزاد کر دیا اور اس مقتول کے غلام اور جانور کا مالک اس عورت کو بنا دیا، اور اس عورت نے کہا کہ میرے پاس اس گورنر کے بھتیجے
یعنی حجاج بن یوسف کے بھتیجے کے بھیجے ہوئے ہدیے بھی ہیں۔ حجاج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے اور تیرے جیسی خواتین اور زیادہ کرے، یہ سب تیرا ہے، اور جو کچھ اس نے ترکہ چھوڑا وہ بھی سب تیرا ہے۔ پھر حجاج نے کہا کہ ایسا شخص دفن کرنے کے قابل نہیں، اس کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ پھر اس غلام کو بلایا اور کہا کہ چونکہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تیری گردن نہیں اڑاؤں گا، اس لیے تجھے درمیانے درجے کے کوڑے لگا کر تجھے سزا دوں گا۔ اس واقعے کو ذم الہدا کے اندر علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خیر القرون اور زمانہ اولیٰ کے جو حکمران تھے، ان حکمرانوں کے اندر جو سب سے اہم ترین اور بنیادی خصوصیت تھی وہ تھی انصاف پسندی۔ آج کل کے دور کے اندر کوئی حکمران چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیا اس سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا بھتیجا، اس کا بھانجا یا اس کا کوئی قریبی عزیز کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اور اس کے اندر وہ مارا جائے اور وہ پھر قاتلوں کو یوں چھوڑ دیں، اور بلکہ ایسی خاتون کی حوصلہ افزائی بھی کرے کہ جس نے بدکاری کی طرف ہاتھ بڑھانے والے اور اس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو سبق سکھایا؟ یقیناً یہ خیر القرون اور صحابہ کرام کے زمانے کی برکات تھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس وقت کے ظالم حکمرانوں میں بھی عدل و انصاف کا جوہر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ترتیب پر، ان کی نہج پر چلنے والے نیک، صالح، باکردار، انصاف پسند حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔